السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ہند بنت عمرو رضی اللہ عنہا، نام ہند، والد کا نام عمرو بن حرام، بھائی کا نام عبداللہ بن عمرو بن حرام۔ انہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی، یعنی والد نے۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا حدیث کے مشہور اور معروف راوی جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں۔ ٹھیک ہے، جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں، یعنی کہ ان کے بھائی جو تھے عبداللہ بن عمرو بن حرام، ان کے بیٹے تھے جابر۔ سیدہ ہند کا خاوند عمرو بن جموح زمانے جاہلیت میں یثرب کا سردار تھا، اور اس کا شمار انصار مدینہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ ان کا تعلق خزرج سے تھا، ٹھیک ہے، اور خزرج کے قبیلے بنو سلمہ سے۔ بنو سلمہ کے متعلق کوئی بات یاد ہے آپ کو؟ جی، مسجد سے دور تھے تو مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، تم اپنی جگہوں پر ہی رہو، تمہارے آثار یعنی نشان قدم لکھے جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی پیش آئی تھی جنگ احد ہی کے موقع پر بنو سلمہ کے بارے میں، قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیت بھی اتری تھی جنگ احد پر۔ یس، اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب دو گروہوں نے ارادہ کیا بزدلی دکھانے کا تو اللہ نے ان کو تھام لیا، اللہ ان کا دوست تھا، مددگار تھا۔ ان میں سے ایک بنو سلمہ تھا، تو بنو سلمہ کے یہ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ کب ہوا تھا بنو سلمہ کے ساتھ؟ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر واپس آ گیا تھا، تو جب اچانک فوج سے اتنے سارے لوگ چلے جائیں تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ دشمن سر پہ ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ تو اس پر دو قبیلے جو تھے ان میں سے ایک بنی سلمہ، ان کی بھی ہمت جواب دینے لگی، اور انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کو تھام لیا اور یہ واپس نہیں پلٹے۔ سیدہ ہند اور ان کے خاوند کا اسلام قبول کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دینی احکام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ ان کی دعوت سے اسلام پھیلا۔ انہوں نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اہل مدینہ قرآن سن کر جوق در جوق دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہند بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ ہند کے خاوند عمرو بن جموح نے زمانے جاہلیت میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں ایک بت نصب کر رکھا تھا۔ وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کیا کرتا تھا۔ عمرو بن جموح حبشہ سے ایک بہت عمدہ لکڑی لایا اور اس نے بڑھئی کو تلقین کی کہ وہ اس لکڑی کا خاص اہتمام کے ساتھ بت بنائے۔ جب بت تیار ہو گیا تو اس نے اس کا نام منات رکھا، اسے عمدہ قسم کے لباس سے آراستہ کیا اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سے مہکایا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ تمام محنت اکارت جائے گی۔ جب اہل مدینہ کو یہ پتا چلا کہ مصعب بن عمیر ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر فروکش ہوئے ہیں، یعنی وہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے، تو ان لوگوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس کے گھر جا کر مصعب بن عمیر کی باتیں سنیں۔ ہند کے 3 بیٹے معوذ، معاذ اور خلاد پہلے ہی دین اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان میں سے جو معاذ تھے یہ تو بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے باپ عمرو بن جموح کو اس کا علم نہیں تھا۔ ہند بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکی تھی، جس طرح کہ ان کے بیٹے ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے خاوند سے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ اپنے بیٹے کے مومن ہونے کا اعلان کریں۔ یہ کیوں؟ یہ ایسا کیوں کیا تھا انہوں نے؟ جس عورت کے 3 بیٹے اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ ان کے چوتھے بیٹے عبد الرحمن جو تھے وہ بھی مسلمان تھے،
4 جوان بیٹے مسلمان ہیں، خود بھی مسلمان ہیں، شوہر مسلمان نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود بھی ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہی، خاموش ہیں. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مناسب موقع کے انتظار میں تھی، گھر کی فضا کو پرسکون رکھنے کے لیے ابھی خاموش تھی. وہ اس انتظار میں تھی کہ یہ بھی کسی طرح مسلمان ہو جائیں تو خاندان میں رکھنا نہ پڑے. یعنی شوہر یہ نہ سمجھے کہ ماں نے بیٹوں کو برگلا کے ان کے خلاف ایک گروہ بندی کر لی ہے. ہم جب دین کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ ہم نے کوئی نئی بات سیکھی، کوئی جانی، اور گھر میں جا کر اعلان کر دیا اور خود بھی سو گئے. عمل کیا کہ نہ کیا، اعلان ضرور کر دیا. ہاں، کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ دین کے ایک حکم کو پڑھیں، پہلے اس کو اچھی طرح سمجھیں، غور و فکر کریں اور اپنے دل میں اتاریں. جب تک وہ انٹرنلائز نہیں ہوتا، آپ کی اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنتا، تو بعض اوقات آپ دوسروں کو صرف تقریر کر کے اوفینڈ کر دیتے ہیں. اس پر یہ ہے کہ آپ عمل کریں، یہ نہیں کہ عمل نہ کریں، لیکن ساتھ ہی اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ دوسرے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور صبر اور حکمت کے ساتھ مختلف تدابیر اختیار کریں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ چپ کر کے بیٹھی رہیں اور کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ بعض اوقات ہم نہ عمل کرتے ہیں کہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے پتہ چلنے کے باوجود، نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، نہ ہی کوئی محنت کرتے ہیں. تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو خود سیکھا ہوتا ہے نا، وہ بھی بھول جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے ابھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ماں جو ہے جوان بیٹوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہے اور کس طرح ان کو ایسے طریقے بتا رہی ہے کہ جس سے باپ سمجھ جائے، خود سمجھے. اسپیس دے رہے کہ خود سمجھے. ہمیشہ جو چیز دوسرا شخص خود سمجھے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ٹھونس دی جائے. اس کے لیے ہم عموماً انتظار نہیں کرتے. مائیں اپنے بچوں کے معاملے میں بھی، شوہر کے معاملے میں بھی جلد بازی کرتی ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، تقریر بس ایک کر دیتی ہے، وہ سمجھتی تبلیغ ہو گئی. تبلیغ صرف لیکچر دینے کا نام نہیں ہے. حکمت کے ساتھ بہت سے طریقے اختیار کر کے دوسرے کو دین کی طرف لانا نہایت ضروری. اس کی عقل کو بھی اپیل کیا جائے، اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے، اس کو چیزوں کی حقیقت سمجھنے کا موقع دیا جائے. ایسے سوال اس سے کیے جائے کہ جس سے وہ سمجھے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. مثلاً ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ ان کے کوئی رشتے دار آ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں بڑی امام میں ایک دیگ دینی، تو میں کیا کروں، وہ آ بھی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو ایک دم یہ نہیں بتائیں کہ آپ ایسا نہیں کرے یا یہ شرک ہے یا یہ غلط ہے. آپ سوال شروع کر دیں، ان کا موقف سمجھیں، وہ کیا سوچ کے یہ کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے پوچھتے رہے حتیٰ کہ ایسے سوال پہ آپ پہنچے کہ وہ سوچے ہاں یہ واقعی میں کیا کرنے لگی. کیونکہ ایک سوال کے بعد ایک کے بعد ایک انسان خود ہی کارنر ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر حق کی تھوڑا سا بھی اگر گنجائش موجود ہو تو وہ دیر نہیں لگاتا پھر اسے قبول کرنے میں. اسپیس دینے کی جو بات ہے نا وہ ہم لوگ نہیں دیتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مذہب کی طرف خود جو ہے وہ 60 ایئرس میں جا کے انہیں کوئی بات دین کی سمجھ آتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ وہ اتنا زیادہ ریجڈلی حکم چلاتے ہیں، یا کوئی اسٹوڈنٹس ان کے بن جائیں تو ان کو اتنا زیادہ ڈپریس کرتے ہیں دین کے معاملے میں کہ وہ ڈپریس ہو کر ہی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ جس طرح بشیر اور نذیر دونوں ہے نا، دا رول آف نذیر از ویری کامن بٹ بشیر از نو ویئر. اور آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بشیر سے آتی ہے، نذیر سے نہیں اتنا آتے. دونوں ساتھ ہونے چاہیے، صرف ایک نہیں، دونوں ہی ساتھ ہیں. کیونکہ انسانوں کی دل جو ہے نا الٹ پلٹ ہوتا ہے. ایک دفعہ ادھر ہوتا ہے تو بشارت اچھی لگتی ہے، دوسری دفعہ ڈراوا اثر کر جاتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ. جی، اس میں جو شروع کا پیراگراف ہے عمر بن جموح کے بارے میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چونکہ خود بت گھر میں رکھنا اور اس کا لکڑی منگوا کے اسپیشل بنوانا، اور یعنی کہ بہت زیادہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عقیدے میں بہت پختہ تھے. اور جی، تو ان خاتون کی اس حکمت کا خیال رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے شوہر بہت اسٹرانگ تھے اپنے عقیدے میں. تو اتنے اسٹرانگ شخص کو ایک دم سے نہیں ایسے نہیں کنونس کیا جا سکتا، کیونکہ زبردستی کری تو توڑ دیں گے آپ. ایک اور بات یہ ہے کہ چلو وہ تو بت تھا اور عقیدہ غلط تھا اور وہ سب کچھ، لیکن بعض اوقات
شوہروں کی کوئی ایسی دلچسپیاں ہوتی ہیں یا ان کے کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جس سے بیوی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت غصے میں رہتی ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں. مثلاً کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی چیز بنا رہا ہے، وہ گھر میں کبھی کچھ اٹھا لاتا ہے، کبھی کچھ اٹھا لاتا ہے، ایک چیز بن رہی، دوسری بن رہی ہے، مشین بن رہی ہے، نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں. تو اب باقی گھر والوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ عموماً سارے اس کے خلاف محاذ آرائی کر لیتے ہیں، اور ماں عموماً بچوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتی کہ تمہارے باپ کو تو اس چیز سے فرصت ہی نہیں ہے. وہ بچے اگر کہیں نا ہمیں لے چلیں فلاں جگہ، نہیں ہم نہیں کہیں جا سکتے سنانے کے لیے، تمہارے باپ کو فرصت نہیں. یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ کسی صالحہ نیک عورت کو زیب نہیں دیتی. شوہر کی رسپیکٹ جو ہے وہ بنیادی اخلاق میں سے ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرنا جانتی، کچھ نہیں اس کے پلے. اللہ نے جب 1 ڈگری ابو بنا دیا تو پھر کیا لازم آتا ہے کہ نہیں بھی کچھ چیزیں اچھی لگتی تو بھی صبر اور حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے، اس کا آلٹرنیٹ دیکھ لیا جائے. کئی طریقوں سے انسان اس مشکل سے ایک طرف ہو سکتا ہے، بجائے کہ ہر وقت جا کے اس مشکل میں ٹکر مارنے کے اور اپنے زندگی برباد کرنے میں. بہت گھروں کا سکون اس وجہ سے برباد رہتا ہے کہ دونوں میں آپس میں کلیشز ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بیوی کو انٹرسٹ ہو گیا دین سے اور شوہر کو انٹرسٹ ہے کسی اور چیز سے، اب ہر وقت کا کلیش. تو اس میں صبر اور حکمت کی ضرورت ہے. عمر ابن جموح کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمیر کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے. وہ اپنے گھر واپس آ کر اپنی والدہ کو ان قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے جو انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر سے سن کر زبانی یاد کی ہوئی تھی. اپنے باپ کی غیر حاضری میں جو انہوں نے دینی احکام سیکھے ہوئے تھے ان احکام کے بارے میں بھی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کرتے تھے. جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچا ہونے لگا جو مصعب بن عمیر کی مجالس میں ہوا کرتی تھی اور مصعب بن عمیر کے مصاحبین میں اضافہ ہونے لگا، تو عمر ابن جموح کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے بھی مصعب بن عمیر کی باتوں میں نہ آ جائیں اور اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو جائیں. عمر بن جموح نے اپنی بیوی ہند کو آواز دے کر کہا، اے ہند ذرا کڑی نگاہ رکھنا، کہیں تیرے بیٹے مکہ سے آنے والے آدمی سے نہ ملنے پائیں، وہ انہیں خراب کر دے گا. یہ بھی بہت کامن ہوتا ہے نا کہ کچھ فگر ہوتے ہیں نا جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، تو خود بھی قریب سے پٹکنے نہیں چاہتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ اس کی باتوں میں نہ آ جانا. اگر اس کا جادو ان پہ چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے، یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے. ہند نے کہا، آپ مطمئن رہیں، خاطر جمع رکھیں، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت رکھیں. تسلی کرا دی کہ آپ فکر نہ کریں. سیدنا معاذ بن عمر نے اپنے ساتھی کو باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتا رکھا تھا. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاذ بن جبل ان کے ہاں رات کے وقت آئے اور بت کو کسی کوڑے دان میں پھینکنے کے لیے عمر بن جموح کے بیٹوں کی مدد کریں. جب عمر بن جموح گہری نیند سو گیا تو معاذ بن جبل اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے جس کے لیے عمر بن جموح کے بیٹوں سے اتفاق ہو چکا تھا. یعنی پہلے وہ آپس میں متفق ہوئے کہ کچھ کرتے ہیں اور پھر باہر سے بھی مدد لی. انہوں نے رات کی تاریکی میں بت کو اٹھایا اور گندگی سے بھرے کنویں میں منہ کے بل جا پھینکا. عمر بن جموح صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا، منات بت کے کمرے کی طرف گیا تاکہ وہ اپنے یومیہ معمول کے مطابق اس کی پوجا پاٹ کرے. اس نے اپنے بت منات کو کمرے میں نہ پایا. وہ چیختا چلاتا دھمکیاں دیتا ادھر ادھر گھومنے لگا. پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور بیٹوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور ان سے بت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا. عمر بن جموح گھر سے اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کیونکہ معاذ بن جبل نے پھینکا تھا نا، تو اس لیے انہوں نے ذمہ داری نہیں قبول کی. عمر بن جموح گھر سے اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا. اس نے بت کو اٹھا رکھا تھا. وہ بت اسے کوڑے کے ڈھیر میں گندگی سے لت پت ملا. گھر میں بیٹھ کر وہ اسے صاف کرنے لگا. اس نے اسے عطر لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ جس نے بھی اس پہ یہ ظلم ڈھایا ہے وہ اس سے انتقام ضرور لے گا. ہند اور اس کے بیٹے انگشت بدندار رہ گئے کہ قوم کا سردار کیا بچگانہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. وہ ایک گنگی بہری لکڑی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. وہ اس سے معذرت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی باتوں کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. بعد ازاں عمر ابن جموح تلوار لایا اور اس نے تلوار اپنے بت منات کے گلے میں لٹکا کر کہا کہ اگر اب دوبارہ کوئی تجھے اٹھانے کے لیے تیرے قریب آئے تو اس تلوار کے ساتھ اس کا کام تمام کر دینا.
یہ تلوار میں دفاع کے لیے تیرے سپرد کر رہا ہوں، اس سے اپنے دشمن کا کام تمام کرنا۔ جب یہ بوڑھا شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا تو سیدنا معاذ بن جبل تشریف لے آئے۔ عمر بن جموح کے بیٹوں نے اس سے تعاون کیا اور ان سب نے مل کر بت کو اٹھایا اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ بازار میں ایک کتا مرا پڑا تھا، اسے اٹھا کر بت کے ساتھ باندھ دیا اور چپکے سے واپس آ گئے۔ انہوں نے ایسا انداز اپنایا گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب عمر بن جموح دوسرے دن نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بت منات کو غائب پا کر گھبرا گئے۔ وہ زوردار آواز میں چیخا چلایا اور پے در پے دھمکیاں دینے لگا۔ گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کا منات نامی بت گندگی کے ڈھیر پر اوندھے منہ پڑا ہے اور اس کی گردن کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی بندھا ہے۔ کس کے ساتھ کتا بندھا ہوا تھا؟ بت کے ساتھ۔ اور اس نے اپنا دفاع بالکل ہی نہیں کیا، یعنی تلوار کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔ تو عمر بن جموح نے سمجھ لیا کہ یہ بت اس لائق نہیں کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے، یعنی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ اسے وہیں گندگی میں پڑا چھوڑ کر دل گرفتہ اور کبیتہ خاطر ہو کر اپنے گھر آیا۔ یعنی اب اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ بت کو چھوڑ آیا۔ جب اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے اسے غمزدہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آج آپ افسردہ اور غمزدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہوئے اپنی بیوی ہند سے کہا، آپ کے بیٹوں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی؟ جس اندیشے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اس کا انہوں نے خیال رکھا ہوگا۔ ہند نے کہا، بالکل انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا، البتہ معاذ نے ایک روز اس مکی مبلغ کی کچھ باتیں سن لی تھی، آپ اس کو اپنے پاس بلائیں۔ عمر بن جموح نے آواز دی بیٹے کو، وہ ساتھ والے کمرے میں تھا۔ آواز سنتے ہی اس نے کہا، میں حاضر ہوں، ابھی آیا۔ جب بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے مکہ سے آنے والے عالم سے کوئی نئی بات سن کر زبانی یاد کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ابا جان، میں نے جو کچھ اس سے سنا ہے اسے زبانی یاد کر لیا تھا۔ تو عمر نے کہا، بیٹا مجھے بھی کچھ سناؤ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے حضور مردود شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ سورت فاتحہ سن کر عمر بن جموح ہم کلامی کا انداز اختیار کیے ہوئے کہنے لگے، یہ کلام کتنا دلکش، دل فریب اور خوبصورت ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا اس کی ساری باتیں ہی اس طرح دلکش اور خوبصورت ہیں؟ جب تھوڑی سی چیز چکھ لی تو باقی کے اوپر بھی۔ معاذ بن عمر نے مسرت سے جھومتے ہوئے کہا، ابا جان بالکل اس کی ساری باتیں ہی نہایت عمدہ، دلکش اور دل فریب ہیں، ساری باتیں میٹھی اور رس بھری ہیں۔ کیا آپ خود اس کے پاس جا کر اس کی باتیں نہیں سنیں گے؟ ایک قدم آگے بڑھا دیا، پوری حکمت پر آپ غور کیجئے۔ آپ ابھی آ جائیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ایک قدم اور آگے۔ قوم کے معززین اسد بن زرارہ، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ جو قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار ہیں، وہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں۔ وہ سب ان باتوں پر ایمان لا چکے ہیں جو یہ مکی مبلغ بیان کرتا ہے۔ عمر بن جموح کی بیوی نے حوصلہ دلاتے ہوئے اپنے خاوند سے کہا، اگر آپ اس مکی نوجوان کی باتوں کو سنیں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے، میں اپنے خداؤں سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ رکاوٹیں ایک نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک ہوتی ہے، جب تک آخری تار نہ کاٹ دی جائے تو رستہ نہیں کھلتا۔ اس کے بیٹے معاذ نے کہا، ابا جان کیا آپ گنگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کرتے ہیں؟ یعنی یہ بتائیں گے آپ کو؟ عمر بن جموح نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، ابا جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جس لکڑی کو آپ معبود بنائے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر عمر بن جموح نے خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو درست ہے کہ لکڑی گونگی اور بہری ہے، نہ کچھ سمجھتی ہے نہ محسوس کرتی ہے، یہ ادراک و احساس سے بالکل محروم ہے۔ پھر عمر بن جموح نے اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس نظریے کے قائل نہیں جس کا میں قائل ہوں؟ اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ عمر بن جموح نے کہا، تم سب گواہ رہنا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں تمہارے روبرو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عمر بن جموح نے جب اپنی بیوی اور بیٹوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو سارا خاندان مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اس سے پہلے انہیں اس نوعیت کی سعادت کبھی میسر نہیں آئی تھی۔
عمر بن جموح نے سیدنا مصعب بن عمیر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں. سیدنا مصعب بن عمیر ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے اور اس گھر کو بتوں کی آلائش سے پاک کیا اور اسے قرآنی آیات کی خوشبو سے مہکایا. مصعب بن عمیر نے یہ رات خوش و خرم اس گھر میں بسر کی. ایسے کرتے ہیں تبلیغ. اب بتائیے کیا کیا سیلینٹ فیچر تھے, کہاں کہاں آپ نے نشان لگایا. اور اب آپ اپنا کوئی بھی کیس یاد کر لیں کہ آپ نے کسی کو اسی طرح تبلیغ کرنی ہے تو کیا کیا کریں گے. جی یہ جملہ جو انہوں نے آخر میں بولا کہ کیا آپ گونگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کر رہے ہیں, اگر یہ بالکل سٹارٹ میں بول دیتے ہیں تو کبھی بھی وہ بات نہیں سنتے آگے, کیونکہ وہ اوفینڈ ہو جاتے. اچھا یہ بھی ہے نا کہ جب انہوں نے شروع میں اپنے والد کو نہیں بتایا تھا, نہ ان کی بیوی نے انہیں بتایا, تو انہوں نے اپنے شوہر کی بیٹوں کے دلوں میں عزت پیدا کی اور ان کا مقام برقرار رکھا کہ اسے نہیں بتانا, بھی حکمت سے کام لیا. یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان نہیں لائے, وہ صحیح نہیں ہے, یہ جس طرح سے ان کو بالکل بھی ان کی عزت بنائی رکھی ہوں گی. سازا مجھے ایک تو یہ بات جو شروع میں نے تلاوت کی قرآن کی, سب سے پہلے قرآن سے آغاز کیا, اور اس سے پہلے کیا کیا, قرآن تک لانے میں کتنی منزلیں طے کی. یہ ذرا دیکھیے ترتیب بار چلے نا. سب سے پہلے تو انہوں نے بت کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک تدبیر کی, اس کو تدبیر کہتے ہیں, کہ وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں, خود سمجھیں. اس کے بعد پھر تلاوت ہے. دیکھیے جو لوگ بھی مثلا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں یا دیگیں چڑھاتے ہیں, قبر پہ جا کے دیگ چڑھاتے ہیں, تو سورت فاتحہ بہترین چیز ہے. ان کو اچھی آواز میں پڑھ کے سنائی جائے, اچھے قاری کی آواز میں, اور پھر اس کا ترجمہ بتایا جائے, کیونکہ اس میں یہ آتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو پھر ہم کسی اور سے کیوں مدد چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیوں صدقہ خیرات کرتے ہیں. استاد تلاوت سے پہلے ایک بات جو مجھے اچھی لگی ہے کہ جب وہ دل گرفتہ ہو کے گھر آئے تو ایک دم سے ان کو کہنا نہیں شروع کر دیا کہ آپ کی مسٹیک تھی, دیکھیں آپ کس کو فالو کر رہے تھے یا کس کی عبادت, بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے غمزدہ ہیں. بالکل, یعنی جاننے کے باوجود کہ وہ غلط کام کرتے ہیں, کتنی رعایت دی جا رہی ہے ان کو, اور کس قدر ان کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اپنے بت کی وجہ سے غمزدہ ہیں, چاہے وہ کسی غلط بات پر ہی غمزدہ ہے. لیکن کیا کیا, پہلے ان کا حال چال پوچھا, ان کو ریلیکس کیا, پھر تبلیغ کی. کوئی بھی عورت اگر اپنے شوہر کو کسی برے کام سے روکنا چاہتی ہے تو طریقہ یہی ہوگا. عورت کو پتا ہے کہ شوہر غلط کر کے آیا ہے, غلط کر رہا ہے یا پریشان ہے, تو پہلا کام کیا کرنا ہے, تانے دینا. کبھی بھی نہیں چھوڑے گا پھر وہ غلط کام. پہلا کام کیا ہے کہ پہلے اس کی ہمدردی تو لیں کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے, اور پھر آپ اس کی اصلاح کریں اور مزید ہمدردی کریں اور اس کو کچھ سکھائیں. کیونکہ جو انسان غلط کر رہا ہوتا ہے نا, سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, وہ گلٹ میں ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. اگر آپ اس کی پریشانی نہیں دور کر سکتے, اس کا گلٹ نہیں دور کر سکتے, تو آپ اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. تو پھر اگلا مرحلہ کہاں سے ہوگا, تبلیغ کہاں سے ہوگی, اصلاح کہاں سے ہوگی, جب خیر خواہی نہیں. جب کسی میں گلٹ کانشیس ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت غلط بات کی ہے, دے لوکنگ فار اے وے کہ کوئی ان کا گلٹ کانشیس لے جائے, تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ڈانٹے یا کوئی مار پیٹے یا کچھ اگنور کرے تاکہ دے کین اسٹاپ فیلنگ گلٹی. تو اس لیے اس وقت اگر آپ ان کو اور زیادہ کہیں گے کیا ہوا, دے ول فیل ایون مور گلٹیئر. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے تھے, آپ گھبرائے ہوئے تھے, کس کے پاس آئے تھے, بیوی کے پاس. انہوں نے کیا کیا, کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا. بہت سی بیویاں اس حکمت کو جانتی ہی نہیں کہ جب شوہر تھکے ہارے آتے ہیں یا باہر کہیں کوئی جھگڑا کر کے آتے ہیں یا کوئی کام خراب کر کے آتے ہیں, تو گھر آ کے بھی ان کو لان تان شروع ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد کیا رکھا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے سکینت کا باعث ہے, لیکن اس میں خاص طور پر عورت کی طرف اشارہ, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ہے. ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے, عورت کی طرف جاتی. عورت کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے,
اپنے رویے سے، اپنی اسمائل سے، اپنے اچھے مشورے سے، بھلے اس کو پتا ہو کہ وہ اس قابل نہیں، پھر بھی وہ کس کے پاس جا کے روئے گا؟ کس سے شیئر کرے گا؟ اگر بیوی نے آگے دروازہ بند کر دیا کہ نہیں بس کوئی اور غلط راستہ اختیار کرے گا. تو بہت سی عورتوں کو صرف سیلفشنس کی وجہ سے نہ صرف اپنے جذبات کا پتہ ہوتا ہے، میری کیئر نہیں کی گئی اور میں بیمار ہوں اور میں تھکی بھی ہوں اور میرا یہ کام ہے اور میں تو تبلیغ بھی کرتی ہوں اور اتنے کارنامے سر انجام دے رہی ہوں، اس لیے شوہر کو تو میرا خادم بن کے رہنا چاہیے، میں تو اتنی ہائی اچیور ہوں. یہی مزاج ہے نا آج کی لڑکیوں کا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر نہیں بنتا. آپ کچھ بھی ہیں، اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا، اگر آپ نے وہ نہیں کیا نا تو نہ دنیا ہے نہ دین ہے، نہ یہاں نہ وہاں، کہیں نہیں سکون. تو دوسروں کو سکون دینے کے لیے بعض اوقات خود قربانی کرنی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی باتوں کو، شوہر کی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود آنکھ بند کرنی پڑتی ہے. اس کی ماں اس کو ڈانٹ سکتی ہے، بہن بھائی اس کے ساتھ جو بھی کریں، آپ کا وہ شوہر ہے، آپ کو عزت کرنی ہے. آپ عزت دیں گے اس کو تو پھر بچے بھی آپ کو عزت دیں گے، اس کو بھی دیں گے، گھر کی ایک فضا اچھی ہوگی. لیکن اگر آپ بات بات پہ آپ تانے ہی دیے چلے جا رہے ہیں اور آپ غلط چیزوں کو سارے گھر کے سامنے ہی اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور اس کو بھی جا بتا، اس کو بھی بتا، وہاں بھی ایب کھول، وہاں بھی، اینڈ آف دا ڈے کیا رہ جاتا ہے ہاتھ میں؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ معاملات درست ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی خراب ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے ان کو پتا ہے شوہر مشرک ہے، شوہر غلط کام کر رہا ہے، اور وہ جو بت شد کو پھینکا وہ بھی اس کی بھلائی اور خیرخواہی میں ہی پھینکا، لیکن پھینکا بھی تو اس طرح نہیں کہ اعلان گھر میں توڑ دیا اس کو سامنے رکھ کے. اگر یہی کام گھر میں توڑ کے کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ نتیجہ نکلتا نہیں، وہ ریئیکشن ہوتا. واپس ایسا نہیں ہو کہ یہ گمراہ ہوا ہے اب یہ ہدایت نہیں ہوگا بس چھوڑ رہے، بلکہ پھر سے وہی کام کیا. تو مسلسل کوشش بھی ہونا چاہیے دعوت کے لیے. یہ نہیں کہ تڑپ تھی نا کہ شوہر مسلمان ہو جائے، اسی لیے کوشش کر رہی تھی نا. اور دیکھیں ان کو پتا تھا کہ ان کے لیول کے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سارے مسلمان ہو چکے ہیں. اس وقت اور بھی حسرت آتی ہے نا کہ وہ سارے تو کامیاب ہو گئے اور میرا شوہر پیچھے رہ جائے. والدین اگر مشرک بھی ہوں تو ان کی فرما برداری جو ہے وہ کرنی چاہیے. جس طرح ادھر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان، کتنے پیار سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں ابھی آتا ہوں. تو ایک طرف سے وہ مسلمان بھی ہیں اور ان کے باپ جو ہے وہ مشرک ہیں، پھر بھی اتنی رسپیکٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں. بالکل. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی وائف میں ایک وہ کتنی زیادہ چیزیں، صبر اور اتنے آرام سے اور وہی فیلنگز اور اسی طرح پیار سے بات کرنا اور سب کچھ. ایز ویمن ہم لوگ تو کسی کو، ہمیں گھر میں یا ریلیٹیوز میں کسی کو پتا چل جائے کہ کچھ غلط کر رہا ہے تو ایک عجیب سی فیلنگ آف کنٹیمپٹ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو نا یہ تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور اس طرح کی بات کہ ایک ایسی وارننگ ہوتی ہے آواز کے اندر اور اس میں کہ اگلا بندہ ویسے ہی گھبرا جاتا ہے کہ میرا خیال ہے میں نہ ہی کروں کیونکہ میرا ویسے بھی انجام برا ہی ہونا. تو اس چیز کی بڑی زیادہ ضرورت ہے کہ پازیٹیو چیز کی بات، جو آپ نے کل بھی بات کی تھی مجھے بڑی اچھی لگی، کہ ہر وقت نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کر کے جو قرآن پڑھنے بیچارے آ بھی چاہتے ہیں ان کو بھی ہر وقت یہی فیلنگ دینا کہ تم لوگ آ تو گئے ویسے کر تم لوگ کچھ نہیں رہے اور کوئی فرق نہیں تم لوگوں کو پڑ رہا. جی، یعنی سورت بھی سورت فاتح کا انتخاب کیا جو ایک بہت پاورفل سورت ہے. یعنی کوئی ایسی صورت نہیں سنائی کہ جس میں شرک کا برا انجام بتایا جا رہا ہو یا کچھ. یس، دیکھیے کہ کسی بھی انسان کی جو ایک عزت ہوتی ہے نا، اگر آپ اس حرمت کو توڑیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک انسانوں کی جو حرمت ہے نا وہ ایک لڑی کی طرح ہے. اگر آپ نے ایک بیچ میں سے دانا توڑا نا تو وہ ساری لڑی جو ہے نا گرنے لگے گی، پھر کسی کی عزت نہیں بچے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلم کی عزت کو حرام قرار دیا. کل المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، سب کی. یہ نہیں کہا غلام کی تم کر لینا یا عورتوں کی کر لو یا کسی کی، سب کی. میں نوٹ کری تھی ان کی کنورزیشن میں کہ ساری بات کے انداز کی ہے. جیسے وہ کہہ رہی ہے نا کہ انہوں نے پوچھا کہ تم مجھے جو اندیشہ تھا بیٹوں کے بارے میں، جب وہ شوہر ذکر کرتے ہیں تو اتنے آرام سے کہتی ہیں کہ نہیں انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا. ہاں البتہ ایک نے سن لیا تو آپ اپنے پاس بلا لیں. مطلب ان کو ٹرسٹ دے رہی ہیں کہ دیکھ لیں اس نے سن لیا، پتہ نہیں اس نے کیا سن لیا. ایک بہانہ ہے اگلے بندے تک بات پہنچانے کا، لیکن انداز اور الفاظ جو ہے نا وہ
मूड ही बदल देते हैं और पूरी तासीर ही बदल देते हैं चीज। इन्हें सुनानी तो सूरत थी उन्होंने, लेकिन उसको सुनाने का जो तरीका इख्तियार किया गया ना वो काबिल गौर है। यानी एक एक स्टेप आगे कतरा कतरा बढ़ती जाती है और मंजिल तक पहुंच। आप देखिए कि जब पहाड़ ऊंचा चढ़ना होता है ना तो कुछ जगह तो होती है जिसमें आपको सीधा भी थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन जब आप स्टीप बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुंचने लगते हैं ना तो बाज़ वक़्त बहुत ही खतरनाक किस्म की और ऐसे यानी कि मरहले आते हैं, ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि अगर आप फौरी ना लें तो फिर आप नीचे ही जा गिरेंगे वापस। तो वो एक जगह देखते ना इतनी सी जगह बन गई, फिर फौरन आगे, फिर फौरन आगे। यहाँ आप देखिए कि वन आफ्टर द अदर अपना काम करती जा रही। पीछे आप देखिए प्रोसेस स्लो है लेकिन यहाँ फास्ट है। जब इस्लाम कबूल करने का मरहला आया ना तो वो फौरी मरहले तय हो रहे हैं। सजा ये कि उन्होंने कहीं अपने हस्बैंड की किसी बात की नफी नहीं की, उनको पता था कि ये सरदार है, उनका मिजाज ऐसे है कि इनकी बात मानने वाली है। ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है कि जिन मर्दों की बाहर सोसाइटी में बहुत इज्जत होती है, बहुत मकाम होता है या वो बॉस होते हैं बड़े, वो घर में फिर गुलाम नहीं बन सकते क्योंकि उनको एक आदत हो जाती है ना बॉस बनने की। तो इसको भी समझना चाहिए कि आपके शौहर की या भाई की या बाप की या किसकी क्या पोजीशन है। हदीस में आता है ना कि अनजिलुन नासा मनाजिलहुम, लोगों को उनके मनाजिल यानी उनके कदर मंजिलत या उनके मकाम के मुताबिक उतारो। हमें लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो डिलीवर करना नहीं आती, हमें पता नहीं होता हमने किस तरह इम्पोर्टेंट न्यूज देनी है। हम एक तरह से बॉम्ब शेलिंग कर देते हैं और हमें पता नहीं होता। हम होता है कि भाई हमारी तरफ से तो पर्स पूरा हो गया, सामने वाले के दिल पे जो गुजरती है गुजरे और सामने वाले के इमोशनल स्टेट का जो हाल होता है वो हो। यहाँ पे मुझे फील होता है जैसे उन्होंने एक पूरा स्टेज प्रिपेयर किया है कि वन आफ्टर अनदर, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, एंड एट द एंड जाके बिग न्यूज उन्हें दी है इन द फॉर्म कि उनके पीछे से उनका मेंटल ट्रांजिशन इस तरह से हो चुका था कि उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया बजाय इसके कि वो ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज से। This conversation sets the definition of hikmat के right decision, right thing at the right time. Good. अब देखिए कि एक ये हो सकता था, अच्छा फिर उन्हीं से मशवरा करेंगे। उन्होंने पहले क्या किया ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि लकड़ी ये सब क्या करेगी। उस्ताज़ा मुझे जो बिल्कुल शुरू से इस प्रोसेस में ये लगा है कि दो मियाँ बीवी 180 डिग्री डिफरेंट अकीदे पे थे, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट का एलिमेंट कायम रखा है कि एंड मौके तक वो पूछते जा रहे हैं कि बच्चे उधर तो नहीं गए हैं। मतलब ट्रस्ट एक कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक दाई के लिए और खास तौर पे घर की एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए, और उन्होंने उसको हिकमत से स्टेबिलिटी पे रखा। दीन पर कायम रहना भी कितना जरूरी है। मतलब अब ये तो नहीं कर सकते कि शौहर के ट्रस्ट के लिए दीन छोड़ दें, अब दीन को भी थाम के रखना है और शौहर का ट्रस्ट भी कायम रखना है। उनके घर में ये एक्टिविटी हो रही है कि वो एक तराशा जा रहा है, बहुत बनाया जा रहा है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, और कहाँ 4 बेटे उनके और कहाँ वो खुद। मतलब उन्होंने इतनी ज्यादा सब्र और इस्तकामत और हिकमत मुझे ज्यादा लग रही है ट्रस्ट के साथ साथ इसमें। उस वक्त जो है ना हस्बैंड्स को रिस्पेक्ट दी जाती थी, मगर आज के दौर में रिस्पेक्ट नहीं बल्कि कंपैरिजन किया जाता है कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी जॉब कर रही हूँ, अगर ये है तो मतलब ये भी मेन वजह है। और दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि देखिए आजकल के हालात जो जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो मेन इनके इख्तलाफ की वजह क्या है कि हस्बैंड जो है ना बीवी के घर वालों को अगर कुछ लान तान करता है तो बीवी कहती है नहीं मेरे घर वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाए अपने घर वालों से, तो ये भी इनके इख्तलाफ की एक मेन वजह हो। असल में तो छोटी छोटी चीजों को हमने इतना बड़ा इशू बनाया हुआ होता है ना कि वो ये नहीं देखते कि इस छोटी सी चीज को बर्दाश्त करना ज्यादा बेहतर है या इसके नतीजे में आने वाले बड़े नुकसान को, क्योंकि तीसरी तो कोई ऑप्शन नहीं, या इसको कर लें या फिर बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर लें। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो चीजें रह जाएंगी फिर आप बयान कर दीजिए। ये आखिर में जो कहती है ना फला फला भी मुसलमान हो गया है, ये तो जिसे कहते हैं ना कि अच्छा मैं पीछे रह गया, ये एहसास जो है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा था ना हम काम में सुस्ती कर रहे थे, सुस्ती जब देखते फलाना निकल गया आगे तो हम कहते अच्छा हम भी चलते हैं। कहते हैं कि इन्होंने इस मौके पर शेर भी पढ़ा था, अतूबु इलल्लाहि फीमा मदा व अस्तनक़िदुल्लाह मिन नारिही हदानी वक़द कुन्तु फी ज़ुल्मतिन हलीफ़ु मनातिन व अहजारिही। अतूबु इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ तौबा करता हूँ, फीमा मदा, उन सब चीजों में जो पहले गुजर चुकी, जो भी मैंने गलतियां की, और मैं अल्लाह से आग से बचने की दुआ करता हूँ। अस्तनक़िदुल्लाह मिन नारिही हदानी, उसने मुझे हिदायत दी,
وقد كنت في ظلمۃ، حالانکہ میں اندھیرے میں تھا، ظلمت میں تھا. میں کون تھا؟ حلیف منات، منات کا دوست، واحجارہ، اور دیگر پتھروں کا دل دادا تھا. میں کیا کر رہا تھا؟ خود ہی ریئلائز کر لیا. اصل چیز یہی ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے کہ دوسرا شخص اپنی غلطی کو خود ریئلائز کر لے. ایک ہے تانوں سے ریئلائز کروانا، اور ایک ہے کہ وہ خود اس کی آنکھیں کھل جائے کہ میں کیا کر رہا تھا. عمر بن جموح کی پنڈلی میں کچھ نقص تھا. یاد ہے جنگ احد میں جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، لنگڑاتے ہوئے اندر جانا چاہتے. ٹھیک ہے. عمر بن جموح کی پنڈلی میں کچھ نقص تھا، وہ لنگڑا کر چلتے تھے. جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کی غرض سے میدان بدر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تو وہ بھی جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور جہاد کے لیے روانگی کی تیاری کرنے لگے. اس کی بیوی ہند اور اس کے بیٹے اسے جنگ کے لیے جانے سے روکنے لگے. اب آپ دیکھیں یہ وہ ہیں جو ان کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں اور اب اگلے سٹیپ پہ جانے سے روک رہے ہیں. کہا آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ میں جنگ میں ضرور شریک ہوں گا. جب بیٹوں نے اپنے والد کے اصرار کو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ سے عرض کیا ابا جان کو سمجھائیں، ان کا گھر میں رہنا زیادہ مناسب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی دلی تمنا کا لحاظ کرتے ہوئے عمر ابن جموح کو گھر میں رہنے کی تجویز دی، جو اس نے منظور کر لی. اس طرح وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے. وہ گھر میں رہے، ان کے بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے. میدان بدر سے لشکر اسلام کے فتح یاب ہونے کی خبریں آنے لگی. مشرکین کے بڑے بڑے سورما میدان جنگ میں تحقیق کر دیے گئے تھے. عمر بن جموح نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے میدان جنگ سے کامیاب و کامران ہو کر واپس آئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. لیکن ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ بذات خود لڑائی میں شریک ہوتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کرتا. شکست کی بنا پر قریش غم سے نڈھال ہو چکے تھے، ان کا روب دبدبہ خاک میں مل چکا تھا، اور اس بنا پر انہوں نے بدلہ لینے کا پختہ عزم کر لیا اور معرکہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی تیاری کر لی. تو اگلی جنگ کا وقت آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت میدان احد کی طرف روانگی کے سلسلے میں اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، لیکن منافقین نے اس سلسلے میں مخالفت کی. ان منافقین کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو کر جس خیر و بھلائی سے وہ محروم رہ گئے تھے وہ جنگ احد میں حاضری دے کر حاصل کر لے. انہی میں سیدنا عمر ابن جموح بھی تھے. جب سیدنا عمر ابن جموح مسرت و شادمانی سے سرشار گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی ہند اور بیٹے گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے انہیں اس سے پہلے اس طرح کی وارفتگی کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا. جب انہوں نے دیکھا وہ اپنے ہتھیار تھامے ہوئے تو انہوں نے پوچھا اے ابو معاذ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. ہند نے کہا اے ابو معاذ آپ جہاد کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے. عمر بن جموح کے تینوں بیٹے انہیں جہاد پر روانہ ہونے سے روکنے لگے. وہ انہیں کہنے لگے ابا جان اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے. لیکن جب ایمان کسی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب نوعیت کے کارنامے سر انجام پانے لگتے ہیں. اس دفعہ عمر بن جموح اپنے اہل خانہ کا شکوہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی اور بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونے سے روک رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، لڑائی آپ کے بس کا روگ نہیں، اور میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ سچا جذبہ دیکھا تو آپ نے اہل خانہ سے ارشاد فرمایا لا تمنعوه لعل اللہ یرزقہ الشہادہ، مت روکو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت عطا کر دے. عمر بن جموح نے اس موقع پر ایک دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی خالیا الی اہلی، اے اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے اپنے گھر ناکام واپس نہیں لوٹانا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموح کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے. عمر بن جموح نے اپنا ہتھیار تھاما، اپنے بیٹوں کے ہمراہ میدان جنگ کی طرف اس طرح چلے جیسے شیر جا رہا ہو،
اور اس کے گرد اس کے بچوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ دین کے دشمنوں کے خلاف لڑے اور ابو قتادہ جنگ احد میں شریک تھے. وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن جموح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں سیدھا چل سکوں گا؟ کہ میں وہاں بھی تو نہیں لنگڑا چلوں گا, کیونکہ ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑا پن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں سیدھا چل سکو گے. عمرو بن جموح, ان کا بھتیجا اور ان کا غلام تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کأنی انظر الیک تمشی برجلک ہذہ صحیحۃ فی الجنہ, گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں تم جنت میں سیدھی چال چل رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا. کبھی آپ مدینہ گئے اور آپ کبھی شہدائے بدر کے اس میں حاضر ہوئے؟ وہ جو احد پہاڑ کے قریب سارے شہداء وہیں دفن ہے نا, لیکن کبھی آپ کو یہ تو نہیں پتا ہوگا یہاں کون کون دفن ہیں اور وہ کس طرح آئے. کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ عمرو ابن جموح لنگڑاتے ہوئے آئے اور وہ شہید ہوئے اور پھر یہیں دفن ہیں. وہاں جا کے ایک فیلنگ تو ضرور ہوتی ہے کہ ان کی بڑی قربانی ہے, لیکن وہ ایک جنرل سی بات ہوتی ہے نا کہاں ان کی قربانی ہے, کس کی کیا, وہ ایک پرسنلائزڈ لیول ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, کہ آپ اس کو خاص کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, تو اس سے پھر دل کے اندر ایک اور ہی احساس ہوتا ہے, اور طرح کی تربیت ہوتی ہے. اور پھر وہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, یہ انعام یافتہ تھے نا. ان کی یہاں کیا خاص خوبی نظر آتی؟ جب یہ شرک میں تھے تو ٹاپ پر خود بت کی لکڑی حبشہ سے منگوائی. سوچیے اس زمانے میں کوئی فیڈیکس سروس نہیں تھی کہ گھر بیٹھے پارسل ڈیلیور ہو جائے. ایک چیز کو دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. اس لکڑی کا بت بنایا اور پھر اس کو کتنے اہتمام سے گھر میں رکھا ہوا تھا. لیکن جب دین میں آئے تو کیا کیا؟ کسی چیز کا عذر بہانہ نہیں بنایا. یس, ہمیں کوئی مشکل نہ بھی ہو تو ہم کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے, کوئی عذر تلاش بھی کر لیتے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ عذر ہے, ان پہ فرض تھا جہاد, پھر کیوں گئے؟ کیا چیز لے گئی؟ ہم تو اپنے فرائض کی ادائیگی پہ بھی اتنا شوق نہیں رکھتے. کہاں ان پہ فرض نہیں, لیکن ایک شوق ہے جو لیے جا رہا ہے. کیسا ایمان تھا ان کا؟ ہمارا وہ ایمان نہیں کہ جو ہمیں ایکشن یا ہمیں عمل کی دعوت دے, یا وہ عمل میں بدل جائے, یا وہ سارے خیالات اور باتیں کسی ایکشن میں ڈل جائیں. یہاں آ کے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. جب وہ اسلام لے آئے تو پھر ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا تھا, اور آج ہمیں جو چیز اسلام سے دور رکھتی ہے وہ ہماری نفس پرستی اور دنیا پرستی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں ساری قومیں میری امت کی طرف چڑھ دوڑیں گی جیسے ایک دسترخوان کی طرف بھوکے چڑھ دوڑتے ہیں, یعنی سارے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان دنوں ہماری قلت ہوگی, ہم کثیر تعداد میں نہیں ہوں گے؟ اور میں تم بہت ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اور یس, سوچیے آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ نا سوچ لیا ہے کہ بس ہم کسی قابل نہیں ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے, اس لیے پھر محنت ہی نہیں کرتے اور پھر آگے نہیں بڑھتے. مجھے ایک جملہ بہت اچھا لگا, کل انہوں نے کہا نا مجھے بچپن سے شوق تھا امام کعبہ بننے کا, اور انہوں نے اگلا جملہ بولا کہ خواہش کرنے میں کیا حرج ہے, خواہش تو اللہ سے کی جاتی ہے نا, ہم اپنے آپ سے یا کسی بندوں سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. تو واقعی یہ بات ہے کہ خواہشات جو ہے ہم اللہ سے, جیسے ہم فرمائشیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے وہ پوری کر دے تو بھی اور نہ کرے تو بھی,
لیکن آپ واقعی اللہ سے فرمائش کر کے تو دیکھیں, شاید پوری ہو ہی جائے. شوق تو رکھے نا کسی چیز کا, کہ ہمیں اپنے ایمز کو جو ہے نا وہ دین کے مطابق ایڈجسٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے. جب تک ہم دنیا کی پڑھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سے ایمز ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے. جب دین پڑھ لیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ہم نے دین پڑھ لیا ہے, اب تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے, ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہر چیز سے بیزاری کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں, بس کچھ بھی نہیں. عمر ابن جموح نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. جنگ احد میں وہ جام شہادت نوش کر گئے. اس کے ساتھ ہند کے بھائی ابو جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام نے بھی جام شہادت نوش کیا. تو عمر بن جموح کی بیٹی اپنے والد کی جدائی کے غم میں رونے لگی. سیدنا جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جنگ احد میں میرے والد کی لاش کو لایا گیا, اس کا مسئلہ کر دیا گیا تھا, یعنی اس کے ناک کان کٹے ہوئے تھے. میں نے ان کی لاش سے کپڑا اوپر اٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے روک دیا. میں نے پھر ارادہ کیا کہ کپڑے کو اوپر اٹھاؤں, لیکن میری قوم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کپڑا اٹھایا یا کپڑا اوپر اٹھانے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کے رونے یا چیخنے چلانے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عمر ابن جموح کی بیٹی یا بہن. فرمایا وہ کیوں روتی ہے؟ جبکہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس پہ سایہ کیے ہوئے تھے. ساتھ ہی آپ نے خوشخبری دے دی. سیدہ ہند نے دیکھا چند خواتین شہداء کی لاشوں میں اپنے رشتہ دار شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہی. ام المومنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے جنگ احد کے دن صبح سحری کے وقت ایک خاتون 2 لدے ہوئے اونٹوں کے درمیان آگے بڑھی تو میں نے اس سے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا دفاع کیا اور کچھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا. یہ کہتے ہی وہ خاتون رو پڑی. سیدہ ہند بنت عمر نے اپنے خامن سیدنا عمر ابن جموح اور اپنے بھائی ابو جابر کی لاشوں کو مدینہ منورہ میں دفن کرنے کا ارادہ کیا. جب انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شہداء کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے جس جگہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے, تو انہوں نے لاشوں کو وہیں چھوڑ دیا. یہ جو اونٹ لدے ہوئے تھے نا, کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی لاشیں اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور جا رہی تھی مدینہ کی طرف. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر وہ اونٹ چلتا نہیں تھا, آگے جاتا نہیں تھا. تو اتنے میں ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو مدینہ لے جانے سے منع کر دیا اور وہیں پر دفنانے کا ارادہ کیا, تو انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا. اور جب یہ جا رہی تھی میدان جنگ کی طرف تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں, تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں, تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں. اور یہ ہر دفعہ کیا پوچھتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. اور جب یہ بتایا گیا کہ آپ صحیح سلامت ہیں تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے بعد تو ہر مصیبت آسان ہے, کوئی مصیبت ہی نہیں. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا, باقی کوئی مسئلہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لے. ان میں سے ایک عمر ابن جموح ہے, میں نے اسے دیکھا وہ جنت میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے. وہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ محبت کرتے تھے. یہ ان کے بھتیجے اور غلام, ایک روایت میں 3 کا آتا ہے اور ایک میں 2 کا آتا ہے. صبر اور شکر کی پیکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت رکھنے والی ہند ام خلاد اپنے عزیز ترین شہیدوں کو میدان احد میں دفنا کر مدینہ منورہ آ گئی. وہ ساری زندگی اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر کثرت سے روزے رکھتی تھی اور عبادت میں مصروف رہی, یہاں تک کہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بنفس نفیس غزوہ خیبر میں شرکت کی تھی, وہاں بھی گئی تھی. اب دیکھیے کہ خنسا کا واقعہ, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے 4 بیٹے شہید ہوتے ہیں اور وہ اتنی بہادری اور جرت کے ساتھ بغیر کسی افسوس کے اپنا کام کر رہی. یہاں ان کو بھی آپ دیکھیے کہ یہی تو پیارے رشتے ہوتے ہیں. باپ کا رشتہ بیٹی کے لیے کتنا پیارا ہوتا ہے, پھر بھائی کا رشتہ کیسا پیارا ہوتا ہے, اور پھر شوہر. اتنی محبتیں, اللہ کی راہ میں قربان کر دینا, اور پھر بھی نارمل رہنا, ہر کام کرتے رہنا, ہر مڑ کے خود بھی اس کام میں نکل جانا. اور آپ کو پتا کہ جنگ احد تو بہت شروع میں ہو گئی تھی نا,
یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بڑے سال گزر گئے اور ان کا ایمان بڑا پکا ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ساری قربانیاں برداشت کی. 3 ہجری میں تو جنگ عہد ہو جاتی، ابھی سمجھے 2-3 سال ہی ہوئے ان کو مسلمان ہوئے اور اتنی قربانیاں بھی ہو گئی ساری. اور اس کے بعد نارمل لائف، نارمل. پوچھئے اپنے آپ سے، اتنے صدموں کے بعد آپ نارمل رہ سکتے؟ صرف ایک ہی چیز بندے کو نارمل رکھتی ہے اور وہ مقصد ہے. جب وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے نا تو باقی ساری چیزیں پھر نیچے ہو جاتی ہیں. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو خوش کر دینا کہ دنیا سے جائے تو اللہ راضی ہو. کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر لے انسان، اسی کی خاطر انسان پہ سب کچھ بھلا بھی دیتا ہے اور سب کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اپنی روٹین کی لائف میں اللہ کی عبادت اور باقی بھی نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ایک تو سارے اس کے ساتھ ہائے بیچاری ہائے بیچارہ یہی کرتے رہتے اور اس کے زخم تازے کرتے ہی رہتے، پھر خود غمگین ہو کے اس کو غم کا احساس دلاتے ہیں، ہم بھی بڑے غمگین ہیں اور تم بھی ہو جاؤ اور رہو. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا سے نہیں جاتے لیکن انسان ہے، بچے دور چلے جاتے ہیں، بہن بھائی دور چلے جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کو اکیلے رہنا پڑتا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنی زیادہ اپنے دین پہ بھی فرم رکھتی ہے اور اتنی زیادہ آپ کو آخرت کی طرف بڑھتے رہنے اور کام کرنے کی ایک ہمت دیتی رہتی؟ ایک رویہ یہ ہو سکتا تھا نا کہ وہ ان کے غم میں روتی رہتی نہ کوئی کام نہ کاج اور بس شکوے شکایات. بہت رونا بھی جو ہے نا کسی چیز کے اوپر یہی ہے کہ اللہ سے شکوہ کرنا ایک طرح سے ہر وقت تو میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ انسان عافیت مانگے، پھر صبر مانگے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ میں نے بھی تھوڑے عرصے کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے. وہ تو اپنی کمائی کر کے چلے گئے، دیکھیں نا وہ سب شہید ہوئے، انہوں نے تو اپنی کمائی کر لی، تو میں ان پہ روؤں کیوں؟ اس بات پہ روؤں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جان کیوں دی، یا اس پہ روؤں کہ میں اکیلی کیوں رہ گئی ہوں؟ مجھے بھی تو جانا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کر لیا جائے. یہ صحابیات کے واقعات پڑھ کے کچھ بہادر بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی؟ وہ جو ایک ٹپیکل رول ہے نا عورت کا ہمارے معاشرے میں، اس سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ ہر طرف سے آپ کو کچھ دنیا اور ہی کرتی نظر آئے گی اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں. یہ پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کیا بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ مسکین یا بہادر؟ کچھ کریں. بہادری صرف کسی کو مارنے سے نہیں پتہ چلتی، اپنے اوپر کنٹرول کرنے اور اپنے جذبات کو اسٹریم لائن کرنا، یہ بھی بہادری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا دفاع کیا ہے، اور کچھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا. وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مسلمان شہید ہو گئی ہیں کچھ، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا دفاع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ شہید ہو گئے، اسے نہیں کہا میرا باپ گیا، میرا فلاں گیا، کوئی اپنی کہانیاں نہیں. اصل میں نا ہم لوگ کو اپنی کہانیاں سنانے سے فرصت ہے. کبھی آپ کسی جگہ فوتگی ہو نا تو تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ کے نا آبزرو کریں کہ کیا باتیں ہو رہی. یقین مانے میں نے کئی دفعہ یہ نوٹس کیا کہ ہر کوئی صرف اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا. ایک کہہ رہا ہوتا ہے میرے فلانا مر گیا تو ایسا ہوا، تو دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہر کوئی صرف اپنے غم سنا رہا ہوتا ہے. کوئی ایک شخص اپنی شروع کرتا ہے، وہ اس کی اتنی کاٹ کے نا تو اپنی کہانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو تسلی شاید اسی سے ملتی ہے کہ ہم اپنی کہانی بار بار کرتے رہیں. اب ایسے لوگوں نے بھی عادت ڈال دی، ہر کوئی پوچھتا ہے جا کے اچھا پھر کیا ہوا، پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک اور آ جاتے ہیں، پھر پوچھتے کیا ہوا، وہی باتیں، اور پھر 40 دن تک پھوڑی اٹھتی ہی نہیں، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور یہی باتیں کرے جاتے ہیں. تو وہ ہم آج کل اپنے ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا ویکلی کرتے ہیں. تو آج جو ہم نے ٹاپک کیا تو اس میں یہ تھا کہ جنہوں نے وہ کتاب لکھی انہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا کہ وہ ایک دفعہ کسی جگہ پہ گئے تو وہاں پر کافی سارے لوگ تھے، نارمل عام سے لوگ جیسے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بزرگ خوش ہو کے لوگوں کو بتانے لگے کہ میں جو اسکالر تھے عبدالعزیز ابن باز، ایک زمانے میں ان کا کلاس فیلو رہا ہوں.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خوش ہو کے بتا رہے تھے، لیکن میں یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ ان کی طرح کیوں نہیں بن سکے. اور پھر انہوں نے تھوڑا سا مزید لکھا ہوا تھا کہ یعنی عبدالعزیز بن باز کے جب وہ وفات ہوئی تو سارے لوگ رونے لگے اور یہ ہوا، اور کہاں وہ شخص کے جس پر کوئی بھی نہ روئے، اور اگر کوئی روئے بھی تو صرف ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ترس کھاتے ہوئے اور اس طرح. تو اس سے انہوں نے جو لیسن دیا وہ یہی تھا کہ ہم زندگی سے لطف اٹھائیں، مسکرائیں، لوگوں کو معاف کریں، خوش رہیں، اور ساتھ یہ کہ ہم بہادر بنیں. بالکل. اور ہم کچھ کر لیں، نہ کہ بس صرف اس پہ خوش ہوتے رہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ ایک وقت میں تھے بس، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس واقعے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ جو ہم سے یعنی دین میں پیچھے ہوتے ہیں یا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی رہیں گے یا یہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن بعض دفعہ وہ لوگ ہم سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. اب گھر والے ان کے بارے میں پریشان تھے کہ ایمان نہیں لائے اور وہ شہادت ان کو نصیب ہو گئی. کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی پتہ نہیں وہ کیا عمل کر کے آپ سے کہاں آگے چلا جائے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،